رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین. برادران ملت اسلامیہ، ایسے تو آپ لوگ اس سے پہلے نعت و منقبت بھی سنیں اور حضرت ہمارے صدر جلسہ حافظ و قاری قمر الدین صاحب طویل مدظ اللہ العالی ان کی تقریر بھی سنیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ لوگ ہندوستان میں نہیں کسی قبرستان میں بیٹھے ہیں. کسی کی زباں پر جنبش ہی نہیں، کسی کے لب ہلتے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی بات آپ لوگوں کو اچھی لگے یا کوئی شاعر نعت پڑھ رہا ہو، کوئی شعر اچھا لگے تو اس پر آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے. اس لیے ایک تو ہم اپنی زندگی میں نہ جانے کیا کرتے ہیں، نیکی کے کام کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ ہم کرتے ہیں، ورنہ ہمارے قدم جب بھی اٹھتے ہیں گناہوں کی طرف زیادہ اٹھتے ہیں. ورنہ آپ ہمارے آج کل کے معاشرے پر نظر دوڑائیں، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ سب سے زیادہ ان چیزوں پر ہمارے ابھی کے نوجوان، جسے نیا جوان کہتے ہیں، وہ لوگ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. تو برادر، میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے نوجوان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو درست کریں اور معاشرے میں ایک الگ نیا پہچان پیدا کریں. اس لیے کہ جب نوجوان کسی چیز کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ چیز بالکل درست اور کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نوجوان ہی ہیں جنہوں نے جس طرح چاہا ہے، جس طرف رخ موڑنا چاہا ہے، وہ اسی طرف رخ کو موڑ دیے. حتیٰ کہ ہواؤں نے بھی رخ موڑ لیا ہے، دریا نے بھی راستہ دے دیا ہے. برادران ملت اسلامیہ، میرا دو چار بات کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے اپنے کردار کو بدلیں، اس لیے کہ بہت ضروری ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم اسلام کے ماننے والے، اسلام کے فالو کرنے والے ہیں، اور اگر ہمارا قدم اسلام کے خلاف اٹھیں تو برادر یہ نتیجہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے کہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کتنا نازک وقت ہے.
برادران ملت اسلامیہ، میں زیادہ ادھر نہ جا کر آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، خون بہایا اور اسلام کو ہم تک پہنچایا. آئیے حضور خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجیری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ شعر لکھے ہیں، اس کا معنی اور آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے کیسے اور انہیں کیا کہا جائے. حضرات، ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر جب آپ تمام رفقا، تمام اعز و اقارب کو شہید کر دیے، تب آپ نے میدان کربلا کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا. برادر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، سب سے آخر میں شہید ہوئے. ایسا کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آپ کربلا کی میدان میں جب جاتے ہیں، دونوں طرف آپس میں جو مقابلہ جن کا ہو رہا ہے، اس طرف بھی نمازی ہیں، اس طرف بھی نمازی ہیں، اس طرف بھی مسلمان ہیں، اس طرف بھی مسلمان ہیں، اس طرف بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہیں، اس طرف بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. لیکن برادر، فرق یہ ہے کہ اس طرف وعدہ خلافی، وعدہ کو نبھانے والے نہیں بلکہ شریعت کو ڈھانے والے ہیں، اور اس طرف وعدہ کو نبھانے والے، دین کو زندہ کرنے والے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. برادر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کا ہاتھ مانگا گیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ہاتھ دینے سے انکار کیے اور سب سے پہلے آپ شہید ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ برادر، جب یزیدی لشکر نے، جب یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کا ہاتھ مانگا، اے حضرت امام حسین تم اپنا ہاتھ دے دو، اے امام حسین اپنا ہاتھ ہم کو دے کر، میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت ہو جاؤ تو میں تمہیں ساری وہ چیزیں عطا کر دوں جو چیزیں تمہارے لیے بند کروایا گیا ہے. برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ اے یزیدی فوج، اے یزیدی لشکر، مجھ تک پہنچنے میں جلدی نہ کرو، اس لیے مجھ تک پہنچنے میں جلدی نہ کرو کہ مجھ تک پہنچنے میں جلدی نہ کرو کہ میں تمہیں اس سے پہلے حضرت عباس کا بازو دیتا ہوں، اس سے پہلے حضرت عباس کا بازو دیتا ہوں، اس سے پہلے علی اکبر کی جوانی دیتا ہوں، اس سے پہلے معصوم علی اصغر شیر خوار بچہ دیتا ہوں. لیکن برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اے یزیدی فوج، مجھ تک پہنچنے میں جلدی نہ کر. لیکن برادر، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار کو، اپنی شمشیر کو ہاتھ میں لے کر نکلتے ہیں، اس وقت جب اور کوئی نہ رہا، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، جب حضرت امام علی اصغر کو حضرت امام حسین اپنے گود میں لے کر دریائے فرات کی طرف چلنے لگے، کہنے لگے کہ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اسے ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں، جو بھی جرم کیا ہے، تمہارے نزدیک وہ ہم ہیں، وہ مجرم ہم ہیں، لیکن یہ شیرخوار بچہ ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اسے ذرا پانی دے دو. لیکن برادر، یزیدی فوج نے کہا کہ اگر تمام روئے زمین پانی ہو جائے تو بھی میں ایک قطرہ پانی تمہیں لینے نہ دوں. برادران ملت اسلامیہ، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام علی اصغر کو اپنے گود ہی میں لیے ہوئے تھے کہ ایک یزیدی فوج کا ایک مردود، ایک لعین شیطان نے اس طرح تیر مارا کہ حضرت امام علی اصغر کے
حضرت امام علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو کو پار کر جاتا ہے برادر. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمت رکھتے ہوئے اس تیر کو حضرت امام علی اصغر کے حلق سے کھینچ کر پھینکتے ہیں برادر. اس وقت پھر واپس وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں اور آنے کے بعد جب حضرت امام علی اصغر کو اپنے گود میں یہ منظر لے کر دیکھتے ہیں, لیکن برادر پھر اس وقت حضرت امام حسین ہاتھ میں تلوار لے کر دشمنوں کے درمیان پہنچتے ہیں اور اپنی شمشیر کو اس طرح ہوا میں لہراتے ہیں جیسے کہ آسمان کی تمام بجلیاں اس تلوار میں سما گئی ہوں برادر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس تلوار سے حضرت امام حسین اپنی تلوار سے دشمنوں کو اس طرح کاٹتے ہیں, اس طرح چیرتے پھاڑتے ہیں, اس طرح قتل کرتے ہیں جیسے لگ رہا تھا کہ حضرت امام حسین اپنے تلوار سے گاجر اور مولی کو کاٹ رہے ہیں برادر. حضرت امام حسین نے اس وقت کہا تھا کہ اے یزیدی فوج, اے یزیدی لشکر, مجھ تک پہنچنے میں دیر کرو, اس لیے کہ جب تم حضرت عباس کو قتل کرو گے تو قتل مومن رہو گے, جب تم حضرت امام علی اکبر کو قتل کرو گے تو قتل مومن رہو گے, جب تم حضرت علی اصغر کو قتل کرو گے تو تم قتل مومن رہو گے, اور جب تک تم قتل مومن ہو تب تک تمہاری نجات ہے. میں حسین کہہ رہا ہوں, میرے نانا کا نواسا, نبی کا نواسا میں کہہ رہا ہوں کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ اگر اتنے لوگوں کو شہید کر کے تم اپنی تلوار کی پیاس بجھانا چاہو تو بجھا سکتے ہو, مجھ تک نہ پہنچو, اس لیے کہ تم نے حضرت امام علی اکبر کی جوانی لے لی, اسے قتل کر دیا, تم قتل مومن رہے. پھر بھی میں اپنے نانا جان سے کہہ کر بروز قیامت تمہاری شفاعت کروا سکتا ہوں, لیکن اگر مجھے قتل کر دیے تو اب تم قتل مومن نہ رہے بلکہ تم قتل دین بن جاؤ گے, اور جب تم قتل دین بن جاؤ گے تو تمہاری کوئی شفاعت نہیں. برادران ملت اسلامیہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ امام حسین ہیں جن کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی, حسن سنجیری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ یہ شعر لکھتے ہیں کہ شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی ہست حسین, دی پناہ ہست حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. اس شعر کا معنی اور مفہوم آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. برادران ملت اسلامیہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا, لیکن برادر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر جب تن سے جدا کر دیا, اللہ اکبر, میرے امام کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد بھی ان شیطانوں نے, یزیدی لشکروں نے خاموش نہیں بیٹھا, بلکہ حضرت امام حسین کا سر کو نیزے کی انی میں لے کر کے اوپر اٹھا دیا, نیزے کی انی میں لے کر کے اوپر اٹھا دیا, اس گردن کو کاٹ دیا جس گردن میں نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے. برادران ملت اسلامیہ, حجر اسود کو نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار بوسہ دیا, قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر حاجی پر واجب کر دیا, اور جب حجر اسود کو چومنا اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار نبی کریم کے چومنے پر واجب کر دے ہر حاجی پر, تو حضرت امام حسین کے گردن کو میرے نبی نے نہ جانے کتنی مرتبہ چوما, نہ جانے کتنی مرتبہ بوسہ دیا. برادر, کچھ لوگ کہتے ہیں یا لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا گردن کٹ گیا, لیکن برادر عشق والے سے پوچھئے, وہ کہتے ہیں حضرت امام حسین کی گردن نہیں کٹی بلکہ بوسہ گاہے مصطفیٰ کٹ گیا. برادران ملت اسلامیہ, یہ حضرت امام حسین میرے نبی نے جن کی گردن کو نہ جانے کتنی مرتبہ بوسہ دیا. اب سنیے, حضرت امام حسین کی گردن کو کاٹنے کے بعد جب وہ شیطان لعین
यजीदी फौज हज़रत इमाम हुसैन के सर को नेज़े की अन्नी में लेकर उठा दिया ऊपर। उस वक्त मेरे इमाम, आप सबके इमाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना सर नेज़े के अन्नी पे, यानी नेज़े के अन्नी पे चढ़कर हज़रत इमाम हुसैन अपने साथियों को, यानी हम सब को, ईमान वाले को ये दर्स दे रहे थे, ये सबक दे रहे थे कि ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे रुफ़क़ा, ऐ मेरे जानने वालों, ये सुनो, देखो तुम्हारा इमाम का सर कट गया है, तन से जुदा हो गया है, फिर भी बुलंद है, ऊपर है। जिसका सर नहीं कटा उसका सर नीचे है, और जिसका सर कट गया उसका सर बुलंद। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर कट जाने के बाद भी ऊपर है, ऊंचा है, ये दर्स हमें दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो जफाकार थे, वो नबी के दीन को ढाने वाले थे, नबी के सुन्नत को न मानने वाले थे। इसलिए मेरे इमाम ने यह सबक दिया हमें कि जो ऐसा है उसका सर नीचा है, और जो नबी का मानने वाला है, जो नबी को मानते हैं, जो नबी से इश्क करते हैं, उनका सर कट गया है, तन से जुदा हो गया है, फिर भी बुलंद है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते हैं कि हमें इस कदर आपको और हमें दर्स दिया, और ये भी कि हज़रत इमाम हुसैन का सर नेज़े पर बुलंद है और कुरान पढ़ रहा है। ये भी हमारे और आपके लिए दर्स इबरत है कि कुरान, अभी आपने सुना कि कुरान को ताक में रख दिया जाता है, घरों में बंद करके जुस्तान में लपेट कर रख दिया जाता है, लेकिन बिरादर ऐसा नहीं है। हुसैन का मानने वाला कभी कुरान को ताक पर नहीं, कभी कुरान को अलमारी पर नहीं, कभी कुरान को अपने छज्जे पर नहीं रखते, बल्कि हुसैन के मानने वाले तो वो हैं जो मैदान में तो मैदान में, जहाँ कहीं भी हो, जंगल में, सहरा में, जहाँ कहीं भी हो, कुरान पढ़ता नजर आए, वो हुसैन के मानने वाले हैं। और अगर कोई कुरान को ताक पर रख दे, बिरादर वो हुसैनी नहीं हो सकते हैं। बिरादर मुसलमान तो कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन वो हुसैन के मानने वाले नहीं। आज हुसैन की महफिल में आए हैं, ये दर्स लेकर जाइए कि आज के बाद यहाँ से जाएं, जो लोग कुरान पढ़ना जानते हैं वो सुबह शाम कुरान की तिलावत किया करें, और जो कुरान पढ़ना नहीं जानते वो कुरान पढ़ना सीखें, किसी इमाम से सीखें, किसी मौलाना से सीखें, किसी हाफिज से सीखें, लेकिन कुरान पढ़ना ज़रूर सीखें। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन का मर्तबा को इतना बुलंद फरमाया है, इतना बुलंद फरमाया है, इतना बुलंद फरमाया है कि इमाम हुसैन का जिक्र कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, और क़यामत तक होता रहेगा। जब तक हुसैनी बातें हैं तब तक इमाम हुसैन का जिक्र होता रहेगा, और यही ऐसे ही होता रहेगा कि इमाम हुसैन के नाम पर आप देखेंगे कि इमाम हुसैन के नाम पर रात तो दूर की बात है, इंसान अपना जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। लेकिन बिरादर हमें वो चीज़ करके दिखाना होगा। हम और आप सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान से कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, लेकिन बिरादर कुर्बान जाइए इमाम हुसैन की शहादत पर कि जिन्होंने इस तरह अपनी जानें कुर्बान करके अपने साथी, अपने रुफ़क़ा, अपने अइज़्ज़ो अक़ारिब को कुर्बान करके हज़रत इमाम हुसैन हमें और आपको इस्लाम दिया, कुरान दिया, हमें और आप तक इस्लाम जैसी प्यारी, इस्लाम जैसा प्यारा दीन अता किया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कहने का मकसद और मतलब ही यही है कि अल्लाह तबारक व तआला से आप तमामी हज़रात तौबा व इस्तिग़फ़ार करें आज के बाद से कि अगर आप सच्चे दिल से इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो फिर इमाम हुसैन के इश्क में, इमाम हुसैन के मोहब्बत में अपने अपने घरों में जाकर जो कुरान पढ़ना जानते हैं वो कुरान की तिलावत करेंगे और इमाम हुसैन के नाम पर नियाज़ व फातिहा करेंगे।
اور جو نہیں جانتے ہیں وہ آج سے جانے کے بعد کسی سے بھی قرآن کی تعلیم حاصل کر کے آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ برادر، اس جہان میں، اس دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی لا علاج مریض بھی ہو، اسے آپ قرآن کی آیت پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں تو انشاءاللہ العزیز قرآن کی آیتوں پر اتنی طاقت اور اتنی قوت ہے برادر کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآنی آیت کے صدقے میں اس بیمار کو شفا عطا فرما دے گا۔ برادر، اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل میں آنے والے تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کی اگلی پچھلی تمام گناہوں کو معاف فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، آمین بجاہ سید المرسلین۔ آئیے قرآن و حدیث کی قرآن و حدیث کی باتیں بیان کرنے میں کسی قسم کی لغزشیں واقع ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اور آپ توبہ و استغفار ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔